السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے میری اپنی پرسنل کہانی ہے۔ تو دوستوں، میں ایک چھوٹا سا کیبن لگاتا تھا، میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، تھوڑی سی پریشانی تھی لیکن ایک امید تھی کہ مجھے اس مقام پہ اللہ پاک پہنچائے گا جس کی مجھے خواہش تھی۔ اب میری خواہش کیا ہے؟ مجھے ایک کامیاب زندگی جینی تھی، مجھے ہر وہ چیز چاہیے تھی جو مجھے پسند تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں، سمجھو میری زندگی کا خوبصورت دن کہہ لو، اس لحاظ سے، اب میری زندگی کی برائی کہہ لو کہ میری زندگی میں برا ہونے والا تھا یا کچھ بھی کہہ لو۔ میری زندگی میں ایک لڑکی آئی، اچھا وہ بہت اچھی تھی، میرا خیال کرتی تھی، میرے ہر لحاظ سے میرا خیال کرنا، مثلا کہ میرا پوچھنا، کھانا کھایا، ناشتہ کیا، یہ وہ سب، کہ ایک جو اچھی لڑکی ہوتی ہے نا، جو آپ کی لائف کی کیئر کرتی ہے، وہ تھی۔ ایک دن پہ 3 دن کے لیے کچھ کام سے کہیں چلا گیا، میرا موبائل بھی آف تھا، سب کہ نا 3 دن میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی تعلق نہیں ہوا، کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سمجھو وہ 3 دن میری زندگی کے نا بڑے خطرناک تھے۔ اس کے اوپر بھی ایک کہانی میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ وہ 3 دن سمجھو میں گیا نا، تو شاید ان 3 دنوں میں اس کو کوئی دوسرا مل گیا، چلا گیا، میرا موبائل بھی آف تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، میری بہن سے پوچھتی، کہ میری بہن کو بولتی کہ آپ کے وہ کہاں ہیں، کہیں بتا کے نہیں گیا۔ میری بہن نے اس کو بولا، بھائی تمہارے سے کوئی تمہارا اتنا وہ تھوڑی ہے، تمہاری تو مما نے منع کر دیا، تو چھوڑ دو بس اس کو۔ چلا گیا، وہ چلا گیا۔ اب وہ گیا، وہ ہمیں بتا کے گیا، ہم اس کے گھر والے ہیں، صحیح تھا، ہمیں بتانا ضروری ہے، اس کے لیے تمہارے لیے ضروری تھوڑی ہے تمہیں بتا کے جائے۔ تو پھر میری بہن نے ایسے بات بولا، وہ پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے میرے موبائل کے اوپر تقریباً بہت سارے میسیج، کال وغیرہ کہ میں بھی جہاں گیا ہوا تھا میں بھی پریشان تھا۔ اب جس بندی کے بغیر میں 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتا تھا، اس کے ساتھ میرے کو پوری کہ 3 دن گزارے میں نے، اور کس طریقے سے گزارے وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ تو پھر اور ہماری بات کو بھی نا کہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، 10 سے 15 دن ہماری بات کو ہوئے تھے۔ تو اس میں ہماری اتنی وہ ہو گئی تھی محبت کہ ہم اتنا وہ ہو گئے تھے۔ پھر میں اس کی محبت میں ٹوٹل پاگل ہو گیا تھا۔ وہ جب بات نہیں کرتی تھی نا، تو مجھے میرے پاس پاس کی چیزیں بھی نا چپتی تھی، اور غصہ آتا تھا جب اس سے بات ہوتی تھی۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ میرے پاس ہے، بس ایسے سب کچھ میرے اچھا لگتا چل رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے محسوس لگنے لگا کہ جب سے میں 3 دن کے بعد میں وہاں سے آیا، تو اب وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ کہ پہلے ہم لوگ پوری رات بات کرتے تھے، تو اس کو نہ کسی خالہ کی کال آتی تھی، نہ کچھ آتی تھی، نہ اس کو کسی کزن سے بات کرنی ہوتی تھی، نہ اس کو کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ اب وہ مجھے اگنور کرنے لگ گئی تھی، اور ایسے جھوٹ بولتی تھی کہ کوئی بچہ بھی پکڑ لے، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بہانے بھی بنا کے میں اپنے کزن سے بات کرتی ہوں، کبھی کسی خالہ سے نام لیتی تھی، کبھی کسی ماموں کا نام لیتی تھی۔ ویسے کچھ ٹائم میں نے برداشت کیا، لیکن پھر یار وہ ہوتی ہے نا ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ اس نے کراس کر دی تھی۔ میں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، پھر ہماری لڑائیاں بھی ہوتی تھی، غصہ بھی ہوتا تھا، مجھے غصہ بہت آتا تھا کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن پھر جھوٹ بول کے میں پوری رات اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب اس نے مجھے بولا میں ابھی آؤں گی 2 بجے تک آپ سے بات کروں گی، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، فجر ہو گئی، 5 بج گئے، 6 بج گئے، میں سو گیا، میں نے یار اب نہیں آئے گی۔ پھر میرا غصہ بہت تیز برا تھا، مجھے غصہ بہت آتا تھا، میں اس کو غصے میں برا بولتا تھا۔ جب صبح آتی تھی گالیاں بھی دے دیتا تھا، وہ میری غلطی تھی، میں مانتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ مس بہیو بہت کرتا تھا۔ لیکن مجھے سب سے برا جو لگتا تھا نا، مجھے کوئی دھوکہ دینا وہ برا لگتا تھا۔ اب وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، میرا استعمال کر رہی ہے۔ پھر بس یہی لگ رہا تھا کہ بس اس نے مجھے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کو جب کچھ پیسے چاہیے ہوتے تھے یا اس کو کچھ کھانا ہوتا تھا، تو وہ کہ میں اس کو بہت اچھا لگتا تھا، اس کا بیلنس، پیکیج، یہ وہ سب کے لیے۔ میں نے اپنے شک کو نا یقین میں بدلا، اور آخر کار میں اس لڑکے تک پہنچ گیا جس لڑکے سے میں وہ بات کرتی تھی۔ جب وہ لڑکا میرے پاس آ گیا، اس کو میں نے بلا لیا۔ پھر میں بہت ٹوٹ گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کہ میرا دماغ ایک طرف وہ چل رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کر دوں یا کچھ، لیکن ایک طرف میرا ذہن یہ تھا
کہ یار میں ایک عزت دار گھر سے ہوں، مثلا کہ میں ہماری محلے میں عزت ہے، تو میں نے اس کچھ ایسا نہیں کرا. میں نے صرف اتنا کرا کہ یار میں نے اپنی بہن سے مشورہ لیا. میری بہن نے بولا تم اپنے جو تم نے اپنے پیسے ہیں نا وہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو، وہ تمہارے قابل نہیں ہے، کیونکہ جو تمہیں ابھی دھوکہ دے رہی ہے نا تو وہ تمہیں بعد میں بھی دھوکہ دے گی. پھر ایسی بات ہوئی، اس نے میں نے اس سے اپنا کچھ پیسے بنے تھے، بن تو 7-8 ہزار رہتے، ایک مہینہ بھی ہم ساتھ نہیں تھے، تو 5-6 ہزار کچھ بنے تھے، میں نے لے لیے. تو میں نے پیسے وغیرہ لیے، اس نے بھی پیسے دے دیے، اس کو بھی جان چھڑوانی تھی مجھ سے. لیکن پھر میں نے چھڑا لیے، یہی جان ہی چھڑوانی تھی اس کو. پھر میں نے اپنی محنت کی کمائی تھی، جو میرے پیسے تھے وہ میں نے لیے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. مثلاً کہ ایک رات، پھر اس کے بعد بھی ہماری آخری رات بات ہوئی. میں نے پھر اس کو بولا، میں نے دیکھو آخری موقع ہے، سمجھ جاؤ، میں تمہارے لیے جب اتنا ابھی کر سکتا ہوں تو شادی کے بعد بھی انشاءاللہ تمہیں خوش رکھوں گا. لیکن وہ نہیں سمجھی، تو اس نے اس کے بعد اس کا نمبر بند ہو گیا. پھر میں نے بھی تھوڑا سا کوشش کی کہ مجھے محبت تھی اس سے، اس کو تو میرا استعمال کرنا تھا، لیکن میرے کو محبت تھی. میں نے آخری حد تک کوشش کری کہ اس سے بات ہو، رابطہ ہو، لیکن کب کچھ بھی نہیں ہو پایا. تو میں نے چھوڑ دیا اس کو اور اپنی زندگی میں لگ گیا. جیسے میری زندگی پہلے چل رہی تھی ویسے ہی گزارنے لگا. تھوڑا سا پریشان ہوا، تھوڑا سا، بس کچھ ٹائم پریشانی ہوئی، لیکن میں خود کو برباد نہیں کیا. اور میں بھی کچھ لڑکوں اور لڑکیوں سے یہی کو بولوں گا، آپ اس انسان کے لیے خود کو برباد نہیں کریں جس کو آپ کی گھنٹہ فکر نہیں ہے.